أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو سارے جہانہ دا قادر قدیر بادشاہ ہے درود و سلام رحمت کائنات فخر موجودات سرور انبیاء احمد مصطفیٰ پیغمبر خدا حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات بابرکات تھے میرے عزیز دوستو اور میرے بھائیوں رمضان المبارک تازہ تازہ ساڑھے کلو الوداع ہویا ہے جدے دن اور راتاں بڑے معطر اور بڑے برکتاں والے سی اور بڑا خوبصورت سما اور بڑا عجیب منظر سی ساڑھے دل بڑے سرور اور خوشیاں نال پرے ہوئے سن دعا ہے مولا کریم اس رت اور بہار دی محنت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے آج یہ حالات نے کہ جس وقت رمضان المبارک ساڑھے کولو الوداع ہے فوری مسلمان عبادت تو منہ موڑ گئے نہیں جڑیاں مسجداں بڑیاں پھبیاں اور پر رونق بڑی گہما گہمے نظر آندی سی
ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ رمضان شریف تو بعد جدو فجر دی نماز واسطے میں آیا تے ویکھیا امام صاحب دے پیچھے ادھی صف کھڑی، پھر اگلے دن پونی صف ہو گئی، آج تک ایک صف بھی نمازیاں دی مکمل نہیں ہو رہی۔ تو کیا اسی یہ سمجھنے ہاں کہ عبادت اے موسمی عمل ہے اور اے ایک ٹرینڈ اور فیشن دا نہ ہے کہ ایک مہینہ اسی اللہ اللہ کریے اور اللہ والے بنیے، بڑے ولی اللہ، ساڑا روح اور ساڑی سمت اور ساڑی دلچسپی اور ساڑا رجحان اے صوم و صلات والے روے تے جو ہی ماہ مبارک ساڑے کو رخصت ہوئے تے ایسی پھر سارا کو چھڑ کے نیکیاں چھڑ کے برائیاں اندر مبتلا ہو جائیے۔ کیا اس طرح عبادت گزار شامل شمار ہوا اور اسی کیا اللہ دے مومن بندے اور مسلمان بندے اور تابع فرمان بندے اللہ دی نظر وچ کاؤنٹ ہوا کہ جی میں یکدم ادا گھر اجاڑ دینے ہاں اور نوجوان طبقہ اے محفل موسیقی اور شراب و کباب اور گل گپاڑا اے دے اندر مبتلا ہو جائے۔ ایک شخص او دے بارے میں نے معلومات ملی کہ او پٹوار خانے دا کام کردا ہے تے رمضان شریف دے وچ او اپنی ذاتی تنخواہ چوں سوٹ وغیرہ خرید کے یا راشن خرید کے روزے رکھدا ہے اور ہلکے وچ نہیں جاندا، یعنی کہ برائبری یا رشوت یا کرپشن دا عمل نہیں کردا۔ تے جس وقت روزے ختم ہو جاندے رہے تے اس وقت پھر اپنے پرانے دھندے تے اور اپنی پرانی ڈگر تے چل پیندا ہے۔ نہ جانے کیسی ساڑی مسلمانی بھائی۔ اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے میرے حبیب، اے میرے کریم، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مجتبی، تسی اپنے رب دی عبادت کرو، اس دم تک عبادت کرو جب تک تواڈے دم دے اندر دم ہے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین دا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ اتھے یقین دا معنی موت، گویا کہ اللہ تعالیٰ دا یہ حکم ہے جی دی عبادت کر رہے ہیں معبود برحق دا یہ حکم ہے کہ 7 سال دی عمر تو لے کے ٹل ڈیتھ اسی دے عبادت گزار بندے بنیے، نہ کہ جزوی اور موسمی۔ آج انشاءاللہ اس سے موضوع تو گفتگو ہوئے گی کہ عبادت کیا ہے اور ساری زندگی دا مقصد کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رب العالمین نے سارا جہان اور کل کائنات دیا نعمتاں اور راحتاں، کل کائنات دا سکون اور کل کائنات دا اے نظام اللہ نے اپنے بندے واسطے بنایا۔ سورج تو کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ بندہ، حیوانات، نباتات اور جمادات، چاند ستارے، اے شمس و قمر، اے لیل و نہار، اے سوری دیاں شعاواں، اے کرنا، اے بدل دے موسم، اے بارشاں اور آبشاراں، اے دریا، سمندر اور پہاڑ، اس ساریاں نعمتاں اللہ پاک نے حضرت انسان واسطے پیدا فرمائی ہیں نا، آدم زاد واسطے، آدم دے بیٹے واسطے، تواڈے میرے واسطے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی واسطے۔ کیا ہے میرے بندے 24 گھنٹے میری نعمتاں کھا ہنڈا تے اللہ نے پھر ساڑے کلوے دے بدلے کی تقاضا کیتا ہے؟ کدی اس گل تے غور کیتا ہے؟ کیا اسی صرف کھان ہنڈان اور کمان اور دولت کٹھی کرن واسطے آئے ہیں؟ قرآن مجید وچ اللہ پاک نے فرمایا ہے
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرے بندے ساریاں مہربانیاں میریاں، میرا فضل و کرم میریاں نعمتاں، میریاں رحمتاں، میرا دین، میریاں نوازشات، اس زمین و آسمان دی ہر شے، ہر بیوہ، ہر پھل، ایک کھا ہنڈا، تو چھوٹا جا انسان ہے، تیری نوکری واسطے، تیری چاکری واسطے، تیری خدمت گزاری واسطے میں ایڈے وڈے سورج دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں نے، چمک دمک تے نور پجا، روشنیاں پجا، میرے بندے نو پجا، تیری تپش تے تیری حرارت نال میرے بندے دے فصل تے اے دے اناج، اے دی گندما تے اے دے میوے تے اے دے پھل پکنے چاہیدے نے، اے دریاواں دیاں بے لگام لہرام، اے سمندراں دیاں طوفانیاں، اے ساریاں کنٹرول وچ کر کے تابع فرمان بنایا ہے، ایڈے وڈے اونٹ نو تابع فرمان بنایا ہے تے حضرت انسان دے بنایا ہے، اے عجیب الخلقت طاقتور ایڈا وڈا اونٹ تے بڑے بڑے جانور، اے چھوٹا جا انسان دیاں مہاراں پڑھ کے پھرن دے آئے، اللہ اعلان کر دینے بیدگانا نہیں، جارحیت نہیں وکھانی، وحشیت نہیں وکھانی، طاقتہ نہیں وکھانی، اے چھوٹا جا بچہ، اے چھوٹا جا بندہ، میرے محمد کریم دا امتی میرا بندہ، انہیں ہاتھ وچ تیری مہار ہے، تابع فرمان رہنا ہے، اے دی خدمت گزاری کرنی ہے، تے اللہ فرما دینے اے میرے بندے، اے بھی کدی سوچیا کر، اے نہ رہتا نعمتہ فضل و کرم تینیاں مہربانیاں دے بدلے تیرے کلوں میں تقاضا کی کرنا، یا اللہ کی کرنا ہے، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو میری عبادت کریا کر، تینوں جدوں بھی سجدہ ریز حکم آئے سجدہ ریز ہوندہ تے اپنے معبود برحق دی پوجا پاٹ پرستش اور عبادت کریا کر۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جدوں بھی تیرے سامنے حکم ربی آئے تے سر تسلیم خم کر کے چکا کے کہے میرے مولا تیرے حکمہ دے سامنے میں غلام ہاں، میرا نام عبد ہے اور عبد دا معنی غلام ہے، میں درباندہ اور فقیر بن کے ہاتھ بن کے نیوی پا کے تے تیری تسبیحات بیان کردہ ہویا، تیری عبادت کردہ ہویا کہاں گا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدکا ولا الہ غیرک، تیریاں تعریفاں تو پاک اللہ ہے، وتبارک اسمکا تیرا برکتہ والا نام، وتعالی جدکا تیری بزرگی بڑی بلند، ولا الہ غیرک تیرے تو علاوہ میرا الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، تے پھر کدی کھڑا ہو کے کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اپنے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، بزرگی بیان کرتا ہے، کدی رکوع دے اندر چوکے کہندہ ہے سبحان ربی العظیم، میرا اللہ پاک ہے جڑا بہت عظمتاں والا ہے، اور کدی اٹھ کے کہندہ ہے سمی اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی،
کما یحب ربنا و یرضا، کدی سجدہ ریز ہو کے کہندا ہے سبحان ربی الاعلی، اے متھا اس طرح ذلیل ہو کے میں کسے دے سامنے ٹیکنا سکھیا ہی نہیں، انتہائی عجز و انکساری اگر میں کر سکنا تے میرے مولا میں تیرے اگے کر سکنا، تیری حمد و ثنا بیان کر سکنا۔ جدو بندہ سجدہ ریز ہوندا ہے تے اللہ آسمان دے فرشتیاں وچ اپنے بندے دے سجدے اور عبادت گزاری تے فخر کردے نے کہ او دیکھو میرا بندہ زمین تے میری حمد و ثنا بیان کردا۔ تو میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ عبادت جزوی عمل تے نہیں کہ ایک مہینہ اسی اللہ اللہ کریے، یا سال دیاں چند راتاں وچ اللہ اللہ کریے، یا ایک مہینہ اللہ دے فرما بردار اور مطیع رہیے، اور ایک مہینہ اسی قبلہ رو ہو کے اللہ پاک دی عبادت کریے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جدو دے تینوں ہوش آئیے، تیرے کان وچ توحید دی بانگ پئی، فطرت سلیمہ ملی، تے تو بولی پٹی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بولی پٹی، تے جدو 7 سال دی عمر ہوئیے، اس 7 سال دی عمر تو لے کے تیرے تے نماز فرض ہو گئی، فرمایا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سارا جہان نعمتاں نال بھریا ہے، انہاں نعمتاں نو کھا کے اے میرے بندے میری عبادت دے وچ اپنی زندگی کھپا دے۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی وچ عبادت گزار بندہ بنائے۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے اپنے بندے نے اس وہ بندہ بھول چھے، یہ کہندا ہے میں کھان واسطے آیا، میں ہڈان واسطے آیا، میں سر و پہن واسطے آیا، میں بیلنس بنانے واسطے آیا، میں بیوی بچیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے واسطے آیا، میں پہلیاں واون واسطے آیا، میں بجائی کرنے واسطے آیا، میں کھیتی باڑی کرنے واسطے آیا، میں دکانہ اور پلادے بنانے واسطے آیا، میں پلاٹاں دا مالک بنانے واسطے آیا، میں شہر آباد کرنے واسطے آیا، میں اللہ دیاں طرح طرح دیاں نعمتاں کھا کے تے بس شکر بے مہارا میں نو کنے پوچھنا ہے؟ قرآن کہندا ہے نہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے بندو اپنے مالک دی پوجا کرو، عبادت کرو جنہیں تمہوں پیدا کیتا تے تواڈے تو پہلیاں امتاں تے قوماں نو پیدا کیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بندے بن جو، اللہ پاک دے فرما بردار خوف خدا والے بندے بن جو، گناہاں تو بچن والے بندے بن جو، نیکیاں تے اچھائیاں دے اندر اپنے آپ نو کھپا دین والے بندے بن جو۔ کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر عبادت دی وضاحت کر دینے، یا اللہ کیا 5 نمازاں دا نام عبادت ہے، انہاں فرضاں دا نام عبادت ہے، انہاں سنتاں دا نام عبادت ہے، نوافل دی ادائیگی دا نام عبادت ہے، کیا قرآن پڑھن دا نام عبادت ہے، صوم و صلاۃ دی پابندی کرن دا نام عبادت ہے۔ اللہ کہندے نے نہیں میرے بندے، تیری زندگی دا لمحہ لمحہ پل پل، تیرا سونا تیرا جاگنا، تیرا اٹھنا تیرا بیٹھنا، تیرا مزدوری کرنا، تیرا دکانداری کرنا، تیرا کاروبار کرنا، تیرا بزنس کرنا، یہ ساری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ نمازاں 5 پڑھنیاں تو عبادت ہے ہی ہے، قرآن دی تلاوت کرنا تو عبادت ہے ہی ہے، صدقہ خیرات کرنا تو عبادت ہے ہی ہے، اللہ اللہ کرنا عبادت تو ہے ہی ہے۔ فرمایا تیرا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، تیرا جاگنا بھی عبادت بن سکتا ہے، تیرا کاروبار زندگی میں دندیاں میں مشغول ہونا، کام کاج میں لگے رہنا، یہ بھی عبادت بن سکتا ہے۔ یا اللہ کیویں نبی پاک جی کیویں فرمایا جدو بندہ سوچ لوے میں ہر کام اللہ دی رضا واسطے کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے تے ناپ تول وچ ہیرا پھیری نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی تے دھوکہ دہی نہیں کرنی، حلال کمانا ہے تے اپنی بیوی بچیاں نو پالنا ہے۔ اللہ فرماتے نے سارا دن دکان تے بیٹھا رہے، میں اپنے بندے دی دیانتداری دی دکانداری نو میرے محمد عبادت بنا دیاں گا۔ عبادت صرف چند شاعر اسلامی دا نام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حلال دی بیوی نل حلال طریقے نل زندگی بسر کرنا اور ازدواجی زندگی بسر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔
اور آپ نے فرمایا جڑے عشاء پڑھ کے جماعت نال پھر صبح پڑھ کے جماعت نال اے درمیان جڑے گھنٹے سوندا ہے نا ایندا انہاں گھنٹیاں وچ آرام کرنا سونا بھی عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مومن دی اور مسلمان دی اے پوری دی پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے. لہذا میرے دوستو اور میرے بھائیو اسی اپنے آپ نو عبادت گزار ثابت کریے, عبادت گزار ثابت کریے, اور جزوی نہیں اور وقتی نہیں موسمی نہیں بلکہ سدا بہار عبادت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی عبادت کی تھی ساری عمر اللہ دے پیغمبر صحابہ اکرام نو جڑی تعلیم دیندے سن عبادت دی ہوئے تے نہیں کہندے سن کہ میرے صحابہ تسی ایک مہینہ مسیتڑ بن جاؤ تے جدو عید الفطر دا چاند نظر آیا تے پھر نس جانا. کتے ہے ایسی تعلیم یا صحابہ نے کوئی ایسا عملی مظاہرہ کیتا ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا عملی مظاہرہ کیتا ہوئے؟ بلکہ اللہ دی ہدایت ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے محمد جب تک تو انہوں موت نہ آوے اپنے اللہ دی عبادت کر دے رہنا, عبادت 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 کر دے رہنا. زندگی بندگی والی بنانا اور بے بندگی والی زندگی شرمندگی والی زندگی ہے. ایسی شرمندگی والی زندگی میرے محمد نہ بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور یہ جڑی عبادت گزاری دا عمل ہے نا یہ فائدے بہت نے, یہ دنیاوی اور اخروی ثمرات اور نتائج بہت نے. کیسے نتائج نے؟ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہندے نے جدو میرا بندہ میرے فرائض دی ادائیگی کردا ہے نا تے او میری رحمت دے میرے بڑا قریب ہو جاتا ہے. اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ فرضاں دی ادائیگی جو ذمہ فرائض نے اے ادائیگی تے پابندی کردا ہے. فرمایا میں اپنے بندے نو اپنا محبوب بنا لینا, میں ایدے نال پیار کرنا, اے میرا پیارا بندہ میرا قریبی بندہ. تے جویں کو بندہ نفلی عبادت زیادہ کرتا, ہر عبادت فرضی بھی ہے نفلی بھی, روزے فرضی بھی نے روزے نفلی بھی نے, نماز فرضی بھی ہے نماز نفلی بھی ہے, حج فرضی بھی ہے اور حج نفلی بھی ہے, صدقہ فرضی بھی ہے اور صدقہ نفلی بھی ہے. اے اللہ نے جتے جتے فرضی عبادت بنائی ہے اویں اس ٹائپ دی اور قسم دی عبادت نفلی بنائی. فرمایا فرضاں نال بندہ فرضاں دی ادائیگی نال میرا قریبی بندا ہے تے جس طرح نفل پڑھدا ہے. آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ دا فرمان ہے, آپ نے فرمایا اللہ کہندے نے نفلاں دی ادائیگی کرن نال میں اپنے بندے نال پیار کرنا محبت کرنا وہ میرا پیارا بندہ بن جاتا. اور یہ دے عبادت دینے فائدے نے. حضرت ربیع صحابی رسول اللہ دا عرض کرتا ہے کہ نبی پاک دی میں خدمت کرتا رہا, لوٹا مسلح مسواک تہجد دے ویلے حضور پاک دا اہتمام, اے میں جا نبی پاک دی آنکھ کھلنی تو میں فوری کہنا یا حضرت مسواک چاہیے دی مسلح لے آما, پانی والا لوٹا پیش کرنا حضور نو استنجا کرانا, آپ نے لوٹا لے کے چلے جانا استنجا کرنا قضاء حاجت, پھر آپ دا وضو والا لوٹا آن تو پہلے تیار رکھنا. ایک دن نبی پاک انہیں راضی ہوئے, آپ فرما دینے ربیع یار تو میری اتنی خدمت کرنا ہے اس طرح کر کوئی خاص کر آج میں محمد دعا کرا اللہ تیری تمنا پوری کر. حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویش صحابی دنیا نال محبت ہی کوئی نہیں, کہندا یا رسول اللہ مینوں تے دنیا چاہیے دی نہیں تے میں کی خواہش کراں. نبی رحمت نے فرمایا نہیں یار جیندے بندے دی پھر بھی کوئی تمنا ہوندی کوئی تڑپ ہوندی کوئی گل دل لگی علی کر. ایک کہندا ہے پھر سونیا میری گل پوری ہوئے گی, آپ نے فرمایا ہوئے گی. کہندا ہے پھر دعا کرو اللہ جنت دے وے تے جنت دے وچ مینوں تہاڈا گوانڈی بنا دے. اللہ اکبر. رسول اللہ نے فرمایا میں تا سوچیا سی کوئی تو دنیا دی شے منگے گا تے تو دا یار بڑی ساری پانڈ نو ہاتھ پا لیا ہے تے پھر ایویں کر ایک عمل میں تینوں دسنا او دے تے ہمیشگی کر, اللہ میاں تینوں جنت وچ میں محمد دا گوانڈی بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ کی کرام؟ آپ نے فرمایا فَإِنِّي بِكَسْرَةِ السُّجُودِ, اللہ نو نفلی عبادت بڑی پسند ہے تے تو نفل کثرت نال پڑھیا کر, تے جو کثرت نال نفل پڑھے گا اللہ پاک تینوں میں محمد دا جنت وچ پڑوسی بنا دے.
کیوں بھائی فرض عبادت دے نال نال نفل عبادت اے دے بھی کنے فائدے نے، اور جڑا بندہ عبادت گزار بن جاندہ ہے نا اللہ پاک او دے گناہاں تے معافی دا رمو اور نال نال ہی پھیر دے جاندے، نال نال ہی۔ سویرے غلطی ہوئی پیشی والے نماز پڑھی، اللہ نے سویر تو لے کے پیشی تک دے گناہ بخش دیتے، ان پیشی تو لے کے ڈگر تک غلطیاں ہوئیاں تے جدو ڈگر دی نماز پڑھی رسول اللہ فرماتے ہیں جو بندہ وضو کردا ہے ہاتھ دھوندا ہے تے ہتھاں دے گناہ معاف ہو گئے، جھڑ گئے، پانی نال دھو گئے۔ اے وضو دا پانی اتنا برکتاں والا ہے، اے گناہاں نوں دھو کے بندے دا روحانیت شیشے ورگی چمکا دیندا ہے، بندہ ایویں ہو جاندا ہے گناہاں تو بعد میں چٹی چادر ہوندی۔ پھر جدو کلی کردا ہے منہ دے گناہ زبان دے گناہ معاف ہو گئے، پھر جدو نک چ پانی لاندا ہے اے گناہ معاف ہو گئے، چہرہ دھوندا ہے چہرے دے اکھاں دے گناہ معاف ہو گئے، جدو سر تے مسح کردا ہے اے کونیاں تک اپنے بازو دھوندا ہے تے پیر دھوندا ہے، اے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ تے جدو وضو کر کے پیچھے اٹھ کے کہندا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، رسول اللہ نے فرمایا اتو آواز آ جاندی ہے میری عبادت واسطے صحیح معنی کی تیاری اور اہتمام کرنے والے اس تیاری اور کلمے پڑھن دے بدلے میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے۔ تے پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک او دی نماز نو منافع بنا دیندا ہے، او دی نماز او دے واسطے منافع ہی منافع ہوگی، اور قرآن بھی کہندا ہے فرمایا واقیم الصلاۃ طرفی النہار زلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ عبادت گزاری ایڈا اچھا عمل ہے، کائنات دے نبی فرماتے نے بندہ ایک جمعہ پڑھے تے 7 دن غلطیاں کوتاہیاں ہوندیاں نے، پھر اگلا جمعہ آ کے امام صاحب دے پیچھے اذان ان تو پہلے پھر پڑھے اتو آواز آ جاندی ہے میں تیرے 7 دنوں دے گناہ معاف کر دیتے۔ ایک حدیث دے وچ لفظ نے کہ اگلے 3 دنوں دے ایڈوانس گناہ معاف ہو جاندے نے۔ عبادت گزار بندہ بن کے ویکھے، موسمی عبادت گزار نہیں، سدا بہار عبادت گزار۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں سارا جہان تیرے واسطے بنایا، تینوں اپنی اللہ واسطے بنایا ہے، اپنا ولی اللہ بنان واسطے بنایا ہے، میں تینوں اپنا بندہ برگزیدہ مومن تے مسلمان جنتی پرہیزگار تے متقی ہے میرے بندے ویکھنا چاہنا وام۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تانوں ایسے عمل نہ دساں جڑے اعمال اللہ دے نزدیک تواڈے درجے بلند کر دیں۔ صحابہ بڑے مشتاق سن، بڑے شوقین سن، بڑے حریص سن نیکیاں دے، بڑی تربیت لینا چاہتے سن، انہاں دیاں نگاہاں جنت دے بالا خانیاں تے رہندیاں سی، وہ ہمیشہ حوض کوثر دے تانگ رکھن والے بنیا کرتے سی، انہاں دی نظر وچ اللہ دے عرش دا سایہ ہر دم تے ہر پل شوق تے اشتیاق تے جذبہ بھریا ہویا، رسول اللہ دے شفاعت کبریٰ دے متمنی، اللہ دے رحمت تے خاص دے متمنی، صحابہ دا شوق اللہ دی قسم انہاں دے ضمیر تازہ تے زندہ، انہاں دا بلبلہ جذبہ تازہ تے زندہ، ان تے مردہ ضمیر یہ دل بجھے ہوئے نے، ایمان جناب مرجائے ہوئے نے، دل کالکاں دے نال بھرے ہوئے نے، نور ایمان تو اسی فارغ تے خالیاں، ایمان دی مٹھاس تے حلاوت کوئی نہیں، ایمان دا نور تے چمک دمک کوئی نہیں، آؤ صحابہ دے ایمان نال اپنا ایمان تو لونا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے میرے صحابہ تانوں ایسے عمل نہ دساں جدے نال تواڈے درجے بلند ہو جان۔ صحابہ کہندے نے جی اللہ دے پاک پیغمبر آپ فرماتے نے جڑے لوگ مشقتاں ویلے وضو کر کے جاندے نے کی مطلب ہے سردی تے گرمی دے وچ پانی دور تلاش کر کے وضو کر کے غسل کر کے اللہ دی عبادت واسطے نماز یا جمعے واسطے جاندے نے، میرے صحابہ او لوگ جڑے مسجداں دے والے ہر دم اپنے قدم اٹھاندے نے، میرے صحابہ او لوگ جڑے ایک نماز پڑھ کے تڑپدے رہندے نے، انہاں دے کان اللہ دی دوسری اذان والے لگے رہندے نے، دوسری نماز دا انتظار کردے رہندے نے، کان بھندے رہندے نے، ٹائم ویندے رہندے نے، جے رات نوں سو جان تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔
نمازاں والے دھیان رکھ دے نے اللہ دے پاک پیغمبر ایک کیڑے لوگ نے فرمایا جنہ دیاں عادتاں اے ہون اللہ اونا دے ہر دم ہر پل درجے بلند کردے جاندے نے کردے جاندے نے کردے جاندے نے جنت دیاں بلند تو بالا مکانہ چور بالا خانہ چور سبحان اللہ تو میرے بھائیو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اللہ تیرے بندیاں کم بڑے نے انہاں روزی روٹی دے فکر بڑے نے کیا تیریاں عبادتاں انہاں دی روزی روٹی تیرے زندے اڈیاں تے کم کاج نو چلان چ وی برکتاں دا سبب بن گیاں کہ نہیں بنن گیاں فرمایا ہاں کیوں نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کہندے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املو صدرک غنن واسد فقرک وإلا تفعل ملات یدک شغلا ولم اسد فقرک آدم دے بیٹے میری عبادت واسطے پورا ٹائم نکال یا اللہ کی ہوئے گا فرمایا میں تینوں سینے دا بادشاہ تے غنی بنا دیاں گا تے تیری روٹی دے فکر فاقے تے غربتہ مٹا کے رکھ دیاں گا یاد رکھ تیرے گھر والے دے بیوی بچیاں دے سارے فکر مک جان گی میری عبادت واسطے دل لگی کر پورا ٹائم کٹ ایویں فارمیلٹیاں نہ پوریاں کر ایک مہینے دا عبادت گزار فرما بردار پرہیزگار نہ بن تے فرمایا اگر تو ایویں نہ کیتا تے یاد رکھ تو ہی بھجیا رہ تیرے بچے جی کماؤ فرمایا میں برکتاں روٹی چک لواں گا تے تیری کدی پوری نہیں پے گی تے تیرے دل نو میں غنی غنا نال مالا مال نہیں کراں گا جنہ مرضی تیرے کول دولت آ گئی دل دا کمینہ ہی رہے اللہ اکبر اس حدیث دی روشنی جیسی فیصلہ کر لئیے کہ رزق روٹی جو برکتہ چاہنے ہیں یا بے برکتی یعنی روٹی چاہنے تے جے برکتہ چاہنے ہیں نا تے پھر تحیہ مسمم ارادہ پکا ارادہ کرو کہ اسی اپنے اللہ دے ہر دم فرما بردار بندے بنے ایک جی عبادت گزار بنے اور سب تو اہم عبادت میرے دوستو میرے بھائیو نماز عبادت ہے جس گھر دے افراد خانہ نے میاں بیوی نے اے ساریاں عبادتاں چوٹی دی عبادت جیڑی تمام ادیان تے رہی ہے اس تے پابندی کر لے رب دی قسمیں اس گھر وچ زمین تو بھی برکتاں ون گیاں آسمان تو بھی برکتاں ون گیاں سجے بھی برکتاں ون گیاں کھبیاں بھی برکتاں ون گیاں روٹی تھوڑی ہوئے گی پر اللہ دے برکتاں نالوں مالا مال کر دے حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن ارادہ کر دیں کہتے ہیں میری 100 بیوی ہے تے آج میں چاہنا کہ ایک 100 بیوی دے کر جاواں تے میں اللہ کو اولاد منگا تے رب میں نو 100 پتر دے وے کیوں جی میں 100 دا 100 دین دا مجاہد بنا دے ماں تے ہر دم میرے ہر گھر وچوں اللہ دی آواز آ رہی ہو مسلے ڈٹھے ہون اللہ دی آواز آ رہی ہوئے ہون تے گھر چ تبلے سرگیاں اے موبائلاں دیاں ٹونا جناب کیبلاں پتہ نہیں کی پہنچ گیا ہے تے کوئی گھر محفوظ نہیں نہ رہا او لوگ جڑے سلفی لوگ سن جڑے نیک لوگ سن جڑے چنگے لوگ سن جڑے سادہ درویش اگلے جگ دے ایڈے موٹی 18 نمبر دی اینک تے پھر بھی مائیاں ڈیلی قرآن ایڈا وڈا کھول کے پڑھ دیا سن اکھاں لالا کے پڑھ دیا سن تے سورہ ملک سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے نال جناب دودھ رڑکے جا رہے ہیں چاٹیاں جو مکھن کٹے جا رہے ہیں آٹا گن دیاں پیاں سورہ الرحمن پڑھ رہی ہیں درود شریف پڑھ رہی ہیں رب دی قسم اللہ انہاں دے دانیاں جو برکتاں کرتا سی تے بیماریاں اے دکھ تکلیفاں نہیں سن گل ختم کرنا ٹائم ہو رہے اوور میری عرض ہے میری گزارش ہے میں عرض گزارے ہاں میرے دوستو اپنے اور تواڈے ضمیر نو جھنجھوڑ کے میسج دینا چاہنا اے پیغام دینا چاہنا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون او روزیاں دی گہما گہمی کدھر گئی او سحر و افطار دی گہما گہمی کدھر گئی او کرما والیاں راتاں کیا اللہ ایک مہینے دا رب ہے اللہ ہر چڑھ دے سورج دا رب ہر ڈب دے سورج دا رب ہر صبح دا رب ہر شام دا رب اور میرا اللہ ہر مہینے دا رب ہر زمانے دا رب رب المشرقین و رب المغربین
ساریاں مشرقاں دا رب، ساریاں مغرباں دا رب، اس اللہ وحدہ لا شریک دی ہر دم اور ہر پل 24 گھنٹے جدوں دو ہوش سنبھالو موت تک اللہ اللہ کرو. قرآن پڑھیے تو ڈیلی پڑھیے، ذکر اذکار کریے تو ڈیلی کریے، کلمہ شریف دا ورد کریے تو روزانہ کریے، نمازاں پڑھیے تو 5 پڑھیے، نفل بھی پڑھیے، سنتاں بھی پڑھیے، صدقہ خیرات کریے تو مسلسل کریے. ایک مہینے دا صدقہ خیرات نہیں اور عبادت ایک مہینے دی نہیں. جی میں رمضان شریف دے وچ میری اور تہاڈی ڈائریکشن اور سمت ادھر رہی اور اسی اللہ اللہ کر دے نیک رہے. اسی طرح سانو یہ چاہیے کہ اس ماحول نو قائم رکھیے، اس تربیت نو قائم رکھیے، اس محنت نو قائم رکھیے، اس نیکی دے رنگ نو قائم رکھیے، اس نیکی دے غلبے نو قائم رکھیے. نیکی تو منہ نہیں موڑنا چاہیے اور نیکی تو بے نیاد ہو کے نیکی نو کنڈ نہیں کر دینی چاہیے. نیکی کردیاں چھٹ کے تے برائیاں اختیار نہیں کر لینیاں چاہیے. چن چڑے تے پھر ہلڑ بازی تے شراب و کباب تے بے دینی تے جناب کرپشن تے بدماشی تے لڑفے رانے مخلوق خدا نال زیادتیاں کرنیاں، اللہ دے دربار جو رس جانا تے سال بعد آنا. نا یہ سرکشاں اور باغیاں اور نشکریہ بندہ دا کم ہے. یہ مومنہ اور مسلمانہ دا کم نہیں. مومن تے او نہیں کہ جے ہر صبح اور ہر شام اللہ دی عبادت کرن اور پوری زندگی کرن جس طرح اللہ نے اپنے نبی نو ہدایت فرمائی وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے سونے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرد دم تک تسی اللہ 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 جاری رکھنی. تسی زندگی ویکھ لو نا رسول اللہ دی مکی مدنی صبر دی حضر دی اللہ دے پیغمبر دی دکھ دی تکلیف دی خوشحالیاں دی بادشاہ بنن دی ریاست مدینہ دی اور مکے دی زندگی آپ نے ہر پال اللہ دی انہی عبادت کی. پیر سوج جاندے کھڑیاں، پنٹیاں ایڈیاں موٹیاں ہو جاندیاں تے جگراتے کٹدیاں رسول اللہ دیاں اکھاں تاڑی لا جاندیاں. اللہ نو ہدایت جاری کرنی پیندی کہ اے میرے حبیب کریم رات نو سمے بھی کرو، آرام بھی کریا کرو، میری عبادت بھی کریا کرو. تو آپ فرماتے ہیں میں چاہنا کہ اللہ نے ایک یتیم نو در یتیم نبیاں دا سردار بنایا تے میرا نامہ اعمال جدو کھولیا جائے تے اللہ راضی ہوئے میرا محمد سب تو زیادہ شکر گزار دی عبادت گزار ہے. آخری ایک گل سن لو، بہت بڑا عظیم عمل جے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار نو تے ہر جمعرات نو روزہ رکھ دے سی. اللہ دے پیغمبر نو پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں انہاں 2 دنوں چ بندیاں دے عمل اللہ دے دربار چ پیش کیتے جاندے نے. میں چاہنا جدوں میری کتاب اللہ دے دربار وچ پیش ہوئے تے اللہ ویکھ کے خوش ہوئے کہ میرا محمد میری رضا واسطے روزہ رکھ رہا ہے. تے ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ہر چاند دیاں 3 دن 13 14 15 13 14 15 3 روزے رکھدا ہے ہر چاند دے اللہ پاک انہیں راضی ہوندے نے. اللہ کہندے نے میں انہوں اتنا ثواب دیتا جویں انہیں کوئی دن نہیں چھڈیا، پورا سال ہی روزے رکھے نے، پورا سال ہی روزے رکھے نے. میں اور تسی اگر اس گل نو عمل نو اپنا لیے ہر جمعرات اور ہر سوموار دا روزہ رکھیے نفلی تے جڑا نفلی روزہ اللہ دی رضا واسطے رکھدا ہے نا رسول اللہ نے فرمایا اللہ جہنم تو انہوں اتنا دور کر دیندے نے جنہ مشرق و مغرب دا فاصلہ ہے. تے ایک اور گل سن لو، اے 2 دن دے فاقے کٹیے نا رب دی قسمیں اے پھر بیماریاں نیڑے نہیں لگن گیاں، ڈاکٹراں کول نہیں جانا پے گا، ہسپتالاں وچ ٹیسٹ نہیں کرانے پین گے، فیساں نہیں بھرنیاں پین گیاں، تکے نہیں کھانے پین گے. فاقہ بہت بڑا علاج ہے تے جیڑا فاقہ اللہ دی رضا واسطے رکھیا جائے جالیا جائے اس فاقے جنیاں برکتاں نے اللہ صحت بھی بحال کر دے گا تے اللہ پاک اجر و ثواب نال بھی مالا مال کر دے گا. تے تسی میں وعدہ نہیں لیندا، بس اتنا ہے کہ گزارش کرنا ارادہ کریے میں تے تسی انشاءاللہ اسی ہر سوموار نو روزہ رکھاں گے تے ہر جمعرات نو روزہ رکھاں گے. تے چند دے جڑے چٹیاں 3 راتاں نے نا 13 14 15 اے 3 دن اے بھی اسی روزے رکھاں گے. اللہ پاک دی عبادت ہر پل اور ہر دم کراں گے، روزانہ قرآن پڑھاں گے، 5 نمازاں دا خیال کراں گے، جماعت دا بھی خیال کراں گے، نفل بھی پڑھاں گے، فرض بھی پڑھاں گے. کمیاں کوتاہیاں بڑیاں نے اللہ معاف کرے، اللہ دور کرن دی اصلاح کرن دی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.